السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ شمس۔ 2-3 دن سے آپ لوگوں کو قرآن کی کلاس نہیں مل پا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی۔ اب الحمدللہ کچھ بہتر ہے۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ شمس۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کا نمبر ہے 91، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور پھر قسم کھا کے یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا راستہ بھی کلیئر کر دیا اور بدی کا راستہ بھی کلیئر کر دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا، بلکہ انسان اچھے کام بھی کر سکتا ہے، برے بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اب انسان اگر برے کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اچھے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، بلکہ برائی اور اچھائی دونوں کام کرنے کی ایبلٹی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا، کوشش کرے گا، تو یہ نفس اس کا نفس مطمئنہ بنے گا اور یہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر برائی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھائی ہے یہ بات کہ دیکھو اپنے نفس کو سنوارو، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرو، اس دنیا میں اچھائی کے راستے پر چل کر زندگی گزارو۔ چلیے اب ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، اور رات کیسے آتی ہے؟ سورج چھپ جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے۔ تو قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب سورج کو خوب روشن کر دے، اور دن کی جب سورج اس کو خوب روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا لے۔ رات آتی ہے تو وہ دن چلا جاتا ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ ونفس وما سواها، اور انسان کی قسم، انسان کی جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی بدکرداری یعنی نیکی کا راستہ بھی سمجھا دیا اور برائی کا راستہ بھی سمجھا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً جس نے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قسمیں کھا کے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ قسم نفس کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اللہ نے ہمیں کتنا بہترین بنایا ہے نا؟ تو اللہ نے انسان کو ٹھیک بنایا، پھر اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے۔ اب کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاها، یقیناً جس نے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ کیونکہ نفس یعنی انسان کی جو طبیعت ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ میں مووی دیکھوں، سانگ سنوں، گانے سنوں، غلط کام کروں، جو میرا من چاہے وہ کروں، ہے نا؟
لیکن جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، تو جس نے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، اور جس نے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ گھاٹے میں رہا۔ خاک میں ملا دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس نے اپنے نفس کی مانی، اپنی طبیعت کی مانی، یعنی زندگی کو بس جیسے اس کا من کر رہا تھا ویسے زندگی کو گزار دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا۔ کذبت ثمود بطغواہا، اب اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی قومیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا اور بہت زیادہ سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے تو اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا تھا۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ کوئی عجیب و غریب چیز کر کے دکھاؤ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پہاڑ میں سے اونٹنی کو اللہ کے حکم سے نکلوایا۔ جب وہ اونٹنی نکل آئی تو یہ طے ہوا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے۔ تو ایک ظالم آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اس اونٹنی کو تو ہم قتل کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں، دیکھو اونٹنی کو قتل مت کرو، کیونکہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ جب اونٹنی نکل آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ جو معجزہ کے طور پہ اونٹنی کو نکالے گا تو پھر اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ تو ان کی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، اتنے سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ پورا واقعہ الگ صورت میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مختصراً سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کو بیان فرما رہا ہے کہ قوم سمود نے تو اپنی سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، جبکہ ان میں کا سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے جب کہا کہ اونٹنی کو مت قتل کرو، تو جو سب سے ظالم شخص تھا اس قوم کا، اس نے کہا نہیں ہم تو اس کو ماریں گے، اور اس نے اونٹنی کو مار دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، جبکہ ان میں کا سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کے بارے میں خبردار رہو، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کے بارے میں خبردار رہو، خدا کے لیے اس کو قتل مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر دے گا۔ لیکن قوم سمود نے نہیں مانا۔ کیا کیا انہوں نے؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر بھی ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، یعنی پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کر دیا، چنانچہ سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا یہاں تک کہ اونٹنی کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، یہاں تک کہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے پروردگار نے بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا۔ فَسَوَّاهَا، اور عذاب نازل کر کے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ نے اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس قوم کا کیا ہوگا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب قوم سرکشی کرتی ہے تو اللہ ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دیتا ہے، تو نقصان انہی کا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو تمہارے اندر سارے اختیارات ہیں، اللہ نے ہم کو مجبور نہیں بنایا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے جنت دوزخ پہلے سے ہی فکس ہو، ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت دوزخ فکس ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بنانے کے بعد سارے اختیارات ہمیں دیے ہیں۔ دیکھو میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، میں فلم بھی دیکھ سکتا ہوں، یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب میں جو راستہ اختیار کروں گا تو اس کے مطابق میرے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ ہمارا سورہ شمس کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ سورہ شمس یہ مکی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمسی، سورج کی قسم، وضحاہا،
اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، والقمری چاند کی قسم، اذا تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب روشن کرے دن سورج کو، اور دن کی قسم جب روشن کرے دن سورج کو، ٹھیک ہے، واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب ڈھانک لے رات سورج کو، والسماء اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس کو بنانے والے کی، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس کو پھیلانے والے کی، ونفس اور نفس کی قسم، وما سواہا اور اس کو ٹھیک بنانے والے کی، فألہمہا تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا اس کو، فجورہا اس کی بدکاری، وتقواہا اور اس کی نیک راستے کو، اور اس کی پرہیزگاری ہے نا، یعنی اچھائی اور برائی کا راستہ اللہ نے اس کو سمجھا دیا۔ قد افلح تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص، قد افلح کامیاب ہوا، من زکاہا وہ شخص، زکاہا جس نے اس کو سنوار لیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، وقد خاب اور نامراد ہوا وہ شخص، من دساہا جس نے اس کو ملیہ میٹ کر لیا، کذبت جھٹلایا سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث جب اٹھا، اشقاہا ان میں کا سب سے بدبخت شخص، فقالا تو اس نے کہا، لہم ان سے، رسول اللہ کے رسول نے تو کہا لہم ان سے یعنی قوم سمود سے، رسول اللہ کے پیغمبر نے، ناقۃ اللہ بچو اللہ کی اونٹنی سے، فسقیاہا اور اس کی پینے کی باری سے، ہے نا، فکذبوہ تو جھٹلایا قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو، فعقروہا تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی کو کیسے مرا، فعقروہا اس کے پاؤں کاٹ دیے، فدمدما تو ناراض ہوئے، علیہم ان پر، ربہم ان کے پروردگار، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا تو اللہ نے برابر کر دیا ان کو، ولا یخاف فسواہا یعنی ان کو نیست و نابود کر دیا، ولا اور نہیں، یخاف ڈرتے وہ، یعنی اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے، عقباہا اس کے انجام سے، یعنی اللہ کو بھی کسی کا خوف نہیں ہے، یعنی اللہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، جب قوم سرکش ہو جاتی ہے تو اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے، ولا یخاف اور نہیں ڈرتے وہ، عقباہا اس کے انجام سے۔ تو مجھے امید ہے سورہ شمس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔